بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں رانا مہتاب عالم۔ آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے آج اس ویڈیو میں کورل ڈرا کے اندر لوگو ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگو آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لوگو کس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی۔ آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور سمجھیے کہ کس طرح سے کیا کیا ہم لوگ ایکشن لیں گے کہ ہم یہ لوگو ڈیزائن کر سکیں گے۔ جو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایک ایک ٹول کو سمجھانے کے لیے کس طرح سے کیا چیز ڈیزائن کرنی ہے آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو بغیر سکپ کرتے ہوئے آپ لوگ لگاتار آپ اس کو دیکھتے ہوئے آئیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے لوگو ڈیزائننگ کو سیکھ سکیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس لوگو کو کیسے ڈیزائن کریں گے۔ تو چلیے ڈیزائن کرتے ہیں اس لوگو کو۔ تو سب سے پہلے ایک عدد ریکٹینگل لگا لیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک ریکٹینگل ڈرا کر لی ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ نے یہ دیکھیں، یہ ریکٹینگل ہمارے پاس ڈرا ہو چکی ہے۔ یہاں پہ اس جگہ پہ آپ آئیں گے ریکٹینگل کے، تو یاد رکھیے کہ یہ لاک جو ہے وہ آپ کا اوپن ہونا چاہیے، اور یہاں پہ میں اس کو 200 دے دیتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے۔ شفٹ F2 پریس کر کے میں اس کو زوم ان کر لیتا ہوں، اور یہ جو شیپ ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا میں کنٹرول کی کو پریس کرتا ہوں، اور یہاں سے اس کو میں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے پوائنٹس آئے ہوئے ہیں، ان پوائنٹس کو میں یوز کرتا ہوں۔ یہاں سے اس کو میں تھوڑا اندر کی طرف نہیں، باہر کی طرف یہاں پہ ایسے لا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ ایسے، اور اس پوائنٹ کو میں تھوڑا اس طرح سے کور کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کچھ اس طرح سے شیپ آپ کے سامنے بن چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اور اس کو اب ہم اس طرح سے کور کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے اس کو میں نے کنٹرول کے ساتھ پریس کیا، یعنی اس پوائنٹ کو پکڑا اور ادھر لے گیا ہوں اس طرح سے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دو شیپس میں نے اس طرح سے اس کو تیار کر لی ہے۔ اب میں ایک عدد سرکل آپ کے سامنے یہاں پہ لے رہا ہوں، اور اس سرکل کو میں اس جگہ پہ اس کے مطابق پورا کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں پہ، اور اسی طریقے سے اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو، اور یعنی سارے آبجیکٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ٹرم کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے شیپ ہمارے سامنے تیار ہو چکی ہے، یہ والی۔ اب ہم اس کو ادھر ایسے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس پوائنٹ کو پکڑنا ہے لیفٹ کلک سے، لیفٹ کلک کرتے ہوئے پریس کرتے ہوئے کنٹرول کے بٹن کو دباتے ہوئے آپ نے ادھر ڈریگ کر کے رائٹ کلک کر دینا ہے۔ تو یہ شیپ آپ کے سامنے دیکھیں آ چکی ہے۔ یہ ہم نے شیپ بنا دی ہے، اس طریقے سے یہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ میں نیچے کی طرف لاتا ہوں اس طرح سے، اس کے اوپر اس پوائنٹ کو، اور اس کو پکڑتے ہیں یہاں سے، اور اسی پوائنٹ کو ہم تھوڑا نیچے لاتے ہیں اس پوائنٹ پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے یہ ایک شیپ جو ہے وہ ہمارے سامنے کریٹ ہو چکی ہے، اور اس طرح سے ہم نے یہ شیپ تیار کر لی ہے۔ اب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے ایک عدد لائن جو ہے وہ لگا لی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ جو اوپر والا آبجیکٹ ہے اس کو ہم گروپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ گروپ ہو جائے، ایک ہو جائے، اور اس لائن کو شفٹ کے ساتھ اس آبجیکٹ کو پریس کرتے ہوئے الائن کرتے ہیں، اور اس کو مکمل طور پہ سینٹر الائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے سینٹر الائن کر لیا ہے۔ اب اس کو سلیکٹ کرتے ہیں سارے کو، اور یہاں سے ہم اس کو ٹرم کر لیتے ہیں،
اب یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ جو لائن ہے وہ اس کے اندر ٹرم ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو باہر سے لائن کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تو اندر یہ دیکھیں کہ لائن آپ کے سامنے یہ اس کے اندر ٹرم ہو چکی ہے، یہ اس کے اندر آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو ان گروپ آل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ ان گروپ آل ہو چکا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ الگ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ اپارٹ جو ہے اس کو کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی ہم یہاں پہ اپارٹ کر دیتے ہیں، یعنی کنٹرول کے کا بٹن ہم پریس کر لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ پارٹ میں تقسیم ہو چکا ہے۔ تو یہ سیٹ اپ الگ بن گیا ہے اور یہ سیٹ اپ الگ بن گیا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب آپ ان سب کو الگ الگ کلر جو ہے اب ہم دیں گے، جو ہم نے کلر آپ کو دکھائے اس لوگوں کے اندر۔ تو اس کے لیے آپ فاؤنٹین کلر کو ہم استعمال کریں گے۔ فاؤنٹین کلر کے لیے آپ لوگ اس ٹول پہ آ جائیے، یہ آپ کے سامنے یہاں پہ، اور یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ فاؤنٹین کلر ہے، جو کہ آپ لوگ یہاں پہ یہ سکویئرز میں آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے جو کلر لینے ہیں، تو یہاں پہ ہم یہ گرین کلر لے رہے ہیں، اور اس کے اندر میں یہ کلر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے اس کو فل کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے کلر آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم دوسرے والی سائڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ، اور اسی طرح سے ہم دوسرے کلر کو چوز کر رہے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پہ اس طرح سے یہ کلر لیا، اور اس کے اندر جو ہے ہم یہ یلو، اور اس کو بھی ہم نے اسکوئر کے اندر رکھا ہم نے، تو یہ اوکے کر دیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کلر۔ اور اب ہم نے اس پہ ہم آ گئے، اور یہاں پہ بھی ہم نیچے جو ہے اس کو کلر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ چوز کر لینا ہے کہ اوپر کون سا کلر ہم دے رہے ہیں۔ یہ ہم بلو کلر دے رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کو اسکیئر کر دیتے ہیں، اور یہاں سے 2 جو ہے وہ ہم وائٹ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس طرح سے بلو کلر دے دیا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ مختلف کلر جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں، یہ آپ اپنی مرضی سے یا ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کوئی بھی آپ کلر جو ہے وہ آپ اس کو آپ لگا سکتے ہیں، جو بھی آپ لگانا چاہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم اس کلر کو بھی پورا کر لیتے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یلو کلر میں یہاں پہ دے رہا ہوں، اور یہاں پہ یہ، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی اسکوئر، ٹھیک، یہ لیجیے۔ یہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اب اس کو ہم ایک دفعہ سارے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور ادھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ رائٹ کلک کرنے سے ہم اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھی یہاں پہ جو بلیک آؤٹ لائن اس میں آ رہی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور اس طرح سے یہ شیپ آپ کے سامنے جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ اب ہم لوگوں نے وہ پتیاں جو ہیں وہ میں آپ کو ہم یہاں پہ ڈرا کریں گے، اور اس کو اسپیشل بنائیں گے، اس کے اوپر چڑھائیں گے۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے اس طرح سے یہ ایک عدد جو ہے وہ ایلپس ٹول کے ذریعے اس کو شیپ کو تیار کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو شفٹ F2 سے قریب کر کے، اور اس کو تھوڑا میں نے یہاں پہ دیکھیں آگے کر دیا ہے اور رائٹ کلک کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے انٹرسیکشن کی کمانڈ ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہوا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ 3 آبجیکٹ تیار ہو گئے ہیں، یعنی بیچ میں ایک انٹرسیکشن آپ کے سامنے نکل آیا ہے، اور اصل میں ہم نے اسی کو یوز کرنا تھا۔ باقی کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور اس انٹرسیکشن کو اب ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک عدد لائن لگاتے ہیں، اس کو ایسے میں نے کنٹرول سے مدد لائن لگایا، اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، دونوں کو الائن کر لیتے ہیں ہاریزنٹلی، اس کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے۔ دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ٹرم کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اپارٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یا کنٹرول کے دبا دیتے ہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ الگ الگ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہو چکا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک، یعنی اس کو گرین کر دیا ہم نے،
اور نیچے وائٹ کلر رکھا ہوا ہے، اس کو ہم کچھ یوں لے آتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ کچھ یوں بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس سائڈ کو آپ روٹ کر دیجئے، اس کو آپ نے ایک دفعہ یہاں سے کلک کرتے ہوئے اس کو ایسے گھمائیے تاکہ یہ سائڈ ادھر آ جائے یوں کر کے، اور رائٹ کلک کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اس سائڈ پہ آپ نے رکھ دینا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے آپ نے جو ادھر شیپ ادھر سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کے اندر سیٹ ہو رہی ہے، یہ کر دیا آپ نے۔ اور اب آپ اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ختم کروا دیجئے، تو یہ آپ کے سامنے شیپ بن چکی ہے، پیٹل جو ہے۔ اب کنٹرول جی سے اس کو گروپ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ادھر سے ایسے موو کر لیتے ہیں ادھر، اور اس پٹی کو ہم یہاں لاتے ہیں، اس کے پوائنٹ کو، اور یہاں پہ اس کو اس طرح سے رکھ لیتے ہیں۔ کنٹرول جی کے ساتھ اس کو گروپ کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے ایک شیپ آ چکی ہے پیٹل کی۔ اب ہم لوگوں نے ایک عدد سرکل جو ہے وہ ہم ڈرا کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں، اور اس کو ہم ادھر ایسے لے لیتے ہیں سرکل کو، یہ دیکھیں اس سرکل کو ہم نے، یعنی جو اندر والا پوائنٹ ہے اس کو کنٹرول جی سے گروپ کرتے ہوئے اس کو اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو سلیکٹ کیا، شفٹ کے ساتھ اس کو سلیکٹ کیا، اور سرکل جو ہے وہ ٹوٹلی ہم اس کے سینٹر الائن کر دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ میں نے اس پٹی کو ہم نے یہاں پہ رکھا، اس جگہ پہ دیکھیں، شفٹ F2 سے میں قریب آ گیا اس کو لے کے، یہ میں نے پوائنٹ یہاں پہ دیا، اس کو اس طرح ایڈجسٹ کروں گا میں، یہ دیکھیں، تاکہ میں اس کو اس کے مطابق یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکوں، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو دینا ہے، یہاں پہ میں نے اس پٹی پہ کلک کیا، پھر کلک کیا، تو یہ جو پوائنٹ آ گیا ہے یہ میں نے اس کے یہاں پہ سینٹر میں نے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں آگے کی طرف دیکھیں یوں کر کے لے کے جا رہا ہوں، اور رائٹ کلک کیا ہے۔ اب میں کنٹرول آر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے ساری کی ساری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ چیز بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں اس سرکل کو یہاں سے اڑا دیتا ہوں، مجھے سرکل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ سرکل نہیں لگایا وہاں پہ، اور اس کو ہم کنٹرول جی دباتے ہیں، اس کو ہم نے یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے سلیکٹ کیا یہاں سے ادھر، اور ادھر کلک کیا اور رائٹ کلک کر دیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیزائن کر لیا ہے، یہ دیکھ لیے، یہ آپ کے سامنے لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیٹلز بھی اس کے اندر آ رہی ہیں، اور اس طرح سے یہ ڈیزائن جو ہے یہ آپ کے پاس بنا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر یہ ایک عدد ریکٹینگولر ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو ہم نے لگا دیا ہے ریکٹینگولر کو، اس کو ہم کوئی بھی کلر دے لیتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ریڈ کلر کر دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور شفٹ کے ساتھ پیج ڈاؤن کریں گے تاکہ یہ اس کے بیک سائڈ پہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ اب ہم شفٹ F2 سے قریب لاتے ہیں، شیپ ٹول کو پریس کرتے ہیں، کنٹرول کیو پریس کرتے ہیں، اور یہاں پہ ایسے اس کو نیچے لاتے ہیں، اور یہاں سے اس کو اس طرح سے نیچے لے آتے ہیں، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اور اس کو ایسے، یہ میں نے ڈبل کلک کیا ہے یہاں پہ، تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ ڈیزائن کر لیا ہے۔ اب شفٹ کے ساتھ اس کو اندر کی طرف لاتے ہیں، یہ دیکھیں تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا چھوٹا کریں، رائٹ کلک کیجئے، اور اس کو آپ نے وائٹ کلر کر لینا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس طرح سے آپ نے یہ چیز تیار کر لی ہے، جس کے اندر آپ لوگ کچھ بھی اپنا جو آپ ٹائپ کرنا چاہیں وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جو ہے ایک عدد سورج جو ہے وہ ہم نے ڈرا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ دیکھیں کہ میں نے یہ بالکل راؤنڈ جو ہے دائرہ لگایا ہے کنٹرول کی مدد سے ایلپس ٹول کو پریس کرتے ہوئے، اور شفٹ F2 کی مدد سے اس کو میں قریب کر لیتا ہوں، F3 تھوڑا پیچھے کر لیتا ہوں،
اور اس کی کرنیں بنانے کے لیے اب ہم یہ ریکٹینگولر ٹول لیتے ہیں، شیپ ٹول لیتے ہیں، کنٹرول کیو پریس کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا ایسے کنٹرول کیو سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے، اور یہاں پہ اس کو ہم رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہم سرکل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے، ہم اسی پوائنٹ کو بیس بنائیں گے. اور یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ کلک کیا، دوبارہ کلک کیا تو وہی بیس کے اوپر میں اس کو لے کے آ رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے بیس پوائنٹ پہ رکھ دیا اس کو. اب آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا یہاں سے ڈریگ کرنا ہے، اس طرح سے اتنے پوائنٹ پہ لائیں اور رائٹ کلک کر دیں اور کنٹرول آر کی مدد سے آپ اس کو ایسے موو کر دیں. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو چھوٹا کرنا ہے، شفٹ کے ساتھ میں اندر کی طرف لا رہا ہوں، اس کو رائٹ کلک کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے یہاں رکھ دیا ہے. اب سرکل کا وہی والا مین پوائنٹ دوبارہ میں نے سامنے رکھا اپنے. ٹھیک ہے، اور اس پہ کلک کیا اور یہاں پہ کلک کر کے اس پوائنٹ کو میں اسی پوائنٹ پہ لے آیا جو میرا وہ پوائنٹ تھا. اور اب اس کو میں نے ڈریگ کیا اور میں یہاں پہ رکھا، میں نے اس کو اور رائٹ کلک کر دیا. اور پھر یہاں پہ جیسے جیسے میں کنٹرول آر پریس کرتا جاؤں گا وہ آٹومیٹکلی اپنی جگہ پہ جاتا جائے گا. ٹھیک ہے، جہاں تھوڑا سا مجھے ایڈجسٹ کرنا ہے تو میں اس کو تھوڑا موو کر کے سیٹ کر سکتا ہوں. اگر وہ پوائنٹس کی مدد سے اگر ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اس حساب سے جس طرح مجھے جہاں پہ اس کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. اب میں سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے یلو کلر دے دیتا ہوں لیفٹ اور رائٹ کر کے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے سورج جو ہے وہ ڈرا کر لیا ہے. اب کنٹرول جی سے گروپ کر لیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ علم کے اس سورج نے اس پورے کے پورے سیٹ اپ کو جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اس کو نیچے کو سلیکٹ کر کے الائن کر لیجئے ہاریزونٹلی طور پہ، تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ الائن ہو چکا ہے اور اس کی کرنیں جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہم ایک عدد جو ہے سرکل لگاتے ہیں، یہ دیکھیں. اور اس سرکل کا یہ والا ہم ٹول لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو ادھر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھا. اور اس کو ہم ایسے یہاں پہ اس طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں مطابق اس کے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اور اب ہم اس کو تھوڑا ہم کلر اس کا چینج کرتے ہیں. اس کو ہم گرین کلر دے دیتے ہیں اور ویڈتھ ہم اس کی قدرے بڑھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ پٹی ہم نے اس کو کلر کو ہم نے کر دیا اس طرح سے. سیم یہی لائن جو ہے اب ہم اس سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو پکڑ کے ہم ادھر لے آتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایڈجسٹ کر دی ہے. تو یوں آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے سامنے ہم نے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ شفٹ پیج اپ کر دیں تاکہ یہ اوپر کی طرف آ جائے اور یہ نیچے کی طرف سے اس طرح سے شفٹ ہو جائے گا مکمل طور پہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے فل اوپر رکھنا ہے اور اس والے آبجیکٹ کو آپ کنٹرول پیج اپ کر کے آپ نے اس کے اوپر لے آنا ہے. یعنی اس آبجیکٹ کو آپ اوپر لائیں گے اور اس آبجیکٹ کو آپ نیچے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر سے آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، شفٹ کے ساتھ پیج ڈاؤن کر دیا ہے آپ نے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس طرح سے اپنے اس لوگو کو ڈیزائن کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ سائز جو بھی آپ سیٹ کرنا چاہیں آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیزائننگ آپ لوگوں نے دیکھی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کور کیا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن اس کے پیچھے سے جا رہی ہے
ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سے وہ پتیاں جو ہیں اس انداز سے آپ کے سامنے ہیں، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے، کیونکہ یہ کلر وہی تھا تو اس لیے ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن وہ اسی طرح سے کور ہوتی ہوئی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ مختلف آبجیکٹس جو ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں، چیزیں بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی چیزیں آپ لانا چاہیں تو اس کے لیے میں کنٹرول کے ساتھ F11 پریس کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ویب ڈنگس یا ونگ ڈنگس آپ لے لیں، یہ آپ کے سامنے ہیں جو چیزیں، دیکھیں کہ یہ میں اس کو لے لیتا ہوں یہاں پہ، اور بھی کوئی آبجیکٹس ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم یہ پین لے لیتے ہیں، یہاں پہ ہم کمپیوٹر بھی لے لیتے ہیں، یہ میں ونڈو کا لوگو بھی لے لیتا ہوں۔ اس طرح سے آپ مختلف چیزوں کے مطابق بنا سکتے ہیں اس کو۔ اب میں یہ کمپیوٹر یہاں پہ لاتا ہوں، ٹھیک، اور شفٹ F2 کی مدد سے یہ دیکھیں کہ یہ جو کمپیوٹر میں لایا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اب میں نے یہ بلو کلر جو ہے وہ دے دیا ہے، رائٹ کلک میں نے وائٹ کر دیا ہے، تو اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں، شفٹ کے ساتھ اس کو میں چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ یہ یہاں پہ پورا ہو جائے۔ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کو یہاں پہ یہ لگا دیا ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے وہ میں یہاں پہ لے آتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا ہے، اس کو شفٹ F2 سے کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کہ کس طرح سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی میں نے جو ہے وائٹ کلر کر دیا ہے، آؤٹ لائن یلو بھی ساتھ میں شامل کر دی ہے، یہ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ ویٹ کو لے لیتے ہیں، یہاں پہ آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ونڈو لوگو کو لے لیتے ہیں یہاں پہ اور آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، تو یوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو مختلف کلر کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہے، یہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں ایک دفعہ یہاں باہر لے آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو میں کلر میں کیسے کروں گا اس کے بیچ میں، اور یہ جو اس میں پوائنٹس ہیں اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، جو پوائنٹ مطلب تھا۔ اب ہم نے کنٹرول K کی مدد سے ہم اس کو ان گروپ کر لیں گے، یہ دیکھیں ان گروپ ہو چکا ہے سارے کا سارا، ٹھیک ہے، اور اس کے ان کو ہم نے الگ الگ، یعنی کہ یہ میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، یہ یلو کر دیا ہے، ان کو سلیکٹ کیا ہے، یہ گرین کر دیا ہے، ان کو سلیکٹ کیا ہے، یہ میں نے یہ کلر کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے یہ کلر کر دیا ہے، سارے کو دوبارہ میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہاں سے میں نے اس کا آؤٹ لائن جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہے، میں نے اس کو یہ کلر کر دیا ہے، اور اس پہ کلر کر کے میں نے یہ کر دیا ہے، اور اس کو شفٹ پیج اپ کر دیا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس طریقے سے اس کو اب کنٹرول G کے ساتھ گروپ کر لیا ہے، اس کو میں نے، یہ کلرنگ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اس کو ہم دوبارہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم نے کلر اس کو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو قریب سامنے لاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر موجود ہے۔ کنٹرول U کے ساتھ دوبارہ گروپ کر لیتے ہیں، اور یہ والا جو حصہ ہے اس کو ہم تھوڑا کوئی اور کلر دے دیتے ہیں، یلو دے دیتے ہیں، ذرا پرومننٹ ہو جائے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے اس کو بھی آپ کوئی بھی آپ کلر جو ہے آپ دینا چاہیں آپ اس کے اوپر آپ دے سکتے ہیں، تو لیجئے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ وہ لوگو ڈیزائن ہو چکا ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے جی۔